قلت اور کثرت کامیابی کی بنیاد نہیں ہے. مائنورٹی اور میجورٹی یہ کامیابی کی بنیاد نہیں ہے. ہم زیادہ ہیں جیت جائیں گے، وہ کم ہیں ہار جائیں گے، ایسی بات نہیں ہے. یہاں اللہ نے کامیابی کی بنیاد جو بتائی، ان العباد اذا اطاعونی، جب میرے بندے میری اطاعت اور فرما برداری کریں گے، مجھے میرے نبی کو مان کر چلیں گے، دین پر چلیں گے، قرآن اور حدیث پر چلیں گے، قرآن اور حدیث کو، شریعت اور دین کو اپنی زندگی کا معیار بنائیں گے، کیا ہوگا؟ حولت قلوب ملوکہم علیہم بالرحمت والرأفت. اللہ کہہ رہا ہے، نبی کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی براہ راست اللہ سے بات نقل کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ جب تم اگر تھوڑے بھی ہوں گے، تمہارے اندر یہ صفت اگر پیدا ہو جائے کہ اللہ اور اس کے رسول کی تم فرما برداری کرنے لگو، اللہ اور اس کے رسول کو مان کر چلو، اپنی زندگی کا معیار اگر شریعت اور دین کو بنا لو. حق ناحق کی پہچان ہم دین سے کریں گے، سماج سے نہیں، راجنیتی سے نہیں. ہم حق اور ناحق کی پہچان یہ تہذیب سے نہیں کریں گے، دنیا والوں کی چال چلن سے نہیں کریں گے. ہم تو شریعت کو اپنا حق اور ناحق کا معیار بنائیں گے. کسوٹی جب یہ کرو گے تو اللہ کہتا ہے حولت قلوب ملوکہم، یہ دنیا کے بادشاہ، یہ دنیا کے عملے، یہ دنیا کے منتریاں، ان کے دلوں کو میں تمہاری طرف مہربان بنا دوں گا، میں ان کے دلوں کو نرم کر دوں گا، میں ان کے دلوں میں تمہاری محبت پیدا کر دوں گا، میں ان کے دلوں کو تمہارے لیے مہربان بنا دوں گا، اور ان کے دلوں میں تمہارے رحم، تمہاری طرف ان کا دل کو میں مائل کر دوں گا، اور ان کے دلوں میں میں رحم پیدا کر دوں گا، مہربانی پیدا کر دوں گا. علیہم بالرحمت والرأفت، یہ تمہارے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے، تمہارے ساتھ محبت سے پیش آئیں گے، تمہارے حقوق تمہیں ادا کریں گے، تمہاری عزت کریں گے، تمہیں سیلوٹ کریں گے. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، اگر تم اس شرط پر کہ تم میری فرما برداری کرو، ان العباد اذا اطاعونی، قرآن کہتا ہے کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ. قرآن کھول کر دیکھو، دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، جب کوئی قوم حق پرستی پر اتر گئی، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر چلنے لگی، اللہ اور اس کے رسول کو اپنی زندگی کا معیار بنایا، میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، قرآن کہتا ہے کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ. کتنی چھوٹی چھوٹی جماعتیں اس دنیا میں گزری ہیں، کتنی چھوٹی چھوٹی پارٹیاں گزری ہیں، کتنی کم تعداد میں امتیں گزری ہیں. وہ حق پر ہونے کی وجہ سے ہم نے ان چھوٹی جماعتوں کو، ہم نے ان معمولی امتوں کو، ہم نے بڑی بڑی جماعتوں پر اور بڑے بڑے قافلے پر ہم نے ان کو غالب کیا ہے، کامیابی دی ہے، اور وہ بڑی بڑی جماعتوں کو شکست دے دی ہے، ہرا دی ہے. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. قرآن کہتا ہے کہ اے مسلمانوں، تم بدر کے واقعہ کو یاد کرو. بدر میں تم تھوڑے تھے، لیکن اللہ نے تمہاری مدد کی.
تم نہتے تھے، اللہ نے تمہاری مدد کی، تمہارے پاس ہتھیار نہیں تھا، اس کے باوجود اللہ نے تمہیں کامیابی دی۔ وہ بڑے قافلے تھے، ان کی تعداد زیادہ تھی، وہ کثیر تعداد میں تھے، اس کے باوجود اللہ نے ان کو ناکامی دی، اللہ نے ان کو شکست دی، اور وہ ہار گئے، اور وہ جنگ کے میدان کو چھوڑ کر بھاگ گئے اور قتل ہو گئے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، تو اللہ کی مدد، قرآن کہتا ہے، تاریخ کہتی ہے کہ بہت سی چھوٹی چھوٹی جماعتوں پر اللہ کی مدد آئی۔ رومیوں کے ساتھ لڑائی ہو رہی تھی، رومی فوجی وہ 3 لاکھ تھے، اور مسلمانوں کی سپاہی صرف 30,000 تھے، صرف 30,000 تھے۔ خالد بن ولید جو سپہ سالار تھے، فوج کے سپاہیوں کے کمانڈر تھے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ 30,000 ان 3 لاکھ ہتھیار سے لیس اور پورے اسباب سر و سامان کے ساتھ وہ میدان میں اترے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان 30,000 کو ان 3 لاکھ پر غلبہ دیا، کامیابی دی، اور میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، ان کے 6 لاکھ لوگ مارے گئے، میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ عرض یہ ہے کہ تھوڑے لوگوں کے ساتھ بھی اللہ کی مدد آتی ہے۔ اگر یہ تھوڑے لوگ حق پر قائم ہوں، دین پر قائم ہوں، اگر ان کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو، سچی محبت، اگر یہ دین پر چلتے ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے ہوں، تو بے شک اللہ کی مدد ان کے ساتھ شامل حال رہے گی، اگرچہ وہ تھوڑی ہی کیوں نہ ہو۔ قرآن ایک بات کہتا ہے، لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا۔ مسلمانوں، تمہاری کامیابی، تمہاری کامرانی، تمہاری عزت، تمہاری فوقیت، تمہاری شان، تمہاری شوکت، یہ تمہاری کوانٹیٹی، تمہاری تعداد پر، تمہارے میجورٹی پر، یہ اس کا دار و مدار نہیں ہے، بنیاد نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ مسلمانوں، تم یاد کرو، بہت سے موقع پر اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہاری مدد کی، لیکن وہ حنین کی بھی جنگ ہوئی تھی، حنین کی جنگ میں تم بہت زیادہ تھے، مسلمانوں کی فوجی، مسلمانوں کی سپاہیوں کی تعداد، مسلمانوں کا لشکر تقریباً 12,000 کا تھا، اور حنین میں یعنی کافروں کا لشکر صرف 4,000 بھی نہیں ہے، 1/3 ہے، 1/3 1 تہائی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، مسلمان حنین کی لڑائی میں اس فخر پر تھے، ان کو یہ یعنی خوش فہمی تھی اپنی تعداد پر، اپنی کوانٹیٹی پر، کہ آج ہماری کثرت ہے، ہم اتنے زیادہ ہیں۔ اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا۔ مسلمانوں نے اپنی کثرت پر بھروسہ کیا، اپنی کثرت پر اس مسلمان خوش ہونے لگے، مسلمانوں میں اپنی کثرت پر، اپنے فوجیوں کی کثرت تعداد پر خوشی ہو رہی تھی کہ آج تو ہم ضرور کامیاب ہو جائیں گے، کیوں؟ ہمارے افراد زیادہ ہے، ہماری کوانٹیٹی زیادہ ہے، ہم زیادہ لوگ ہیں دشمنوں کے مقابلے میں، لہذا ہم آج کامیاب ہو جائیں گے۔ اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت۔
ثم ولیتم مدبرین. قرآن کیا کتنا صاف منظر کشی کرتا ہے، کیسی بات کرتا ہے کہ حنین کے واقعہ کو مسلمانوں تم یاد کرو کہ تم بہت زیادہ تھے دشمنوں کے مقابلے میں، اور تم نے اپنی زیادتی پر خوشیاں منائیں، اور تم نے بھروسہ کر لیا کہ ہم زیادہ ہیں، کامیاب ہو جائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ دشمن تھوڑے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان دشمنوں کو تم پر غلبہ دے دیا، تمہیں یہ سبق سکھانے کے لیے کہ تمہاری کثرت تمہاری کامیابی کی وجہ نہیں ہے، زیادہ ہونا یہ تمہاری کامیابی کا سبب نہیں ہے. قرآن کہتا ہے اذ اعجبتکم کثرتکم. ارے اس وقت کو یاد کرو، حنین کے موقع میں تم خوشیاں منا رہے تھے، تمہیں خوشیاں ہو رہی تھی اپنی تعداد کو دیکھ کر، اپنے فوجیوں کو دیکھ کر، اپنا لشکر کو دیکھ کر ہم آج اتنے ہیں. لیکن تمہاری یہ کثرت، تمہاری یہ تعداد، تمہارے فوجیوں کا زیادہ ہونا کچھ کام نہیں آیا، تمہارا ہتھیار کچھ کام نہیں آیا، اور دشمن تھوڑے ہونے کے باوجود تم پر غالب آ گئے، اور تم منہ پھیر کر حنین کے میدان سے بھاگ رہے تھے، جنگ کی میدان سے تم بھاگ رہے تھے، فرار اختیار کر رہے تھے بزدلی کے ساتھ. وہ اللہ کے نبی وہاں موجود تھے، اللہ کی مدد. جب ان لوگوں نے اپنی غلطی کا احساس کیا، صحابہ کرام نے، ان فوجیوں نے، ان اسلامی لشکر نے جب اپنی غلطیوں کا احساس کیا کہ یہ ہماری خوش فہمی جو ہے یہ ہماری ناکامی کا سبب ہے، ہمارے ہارنے کا سبب بن رہا ہے، فوراً ان لوگوں نے توبہ کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی تو پھر سے لبیک کہہ کر اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے وہ صحابہ کرام پھر حنین کے ان دشمنوں پر ٹوٹ پڑے تو وہ دشمن ناکام ہو گئے. تو حدیث پاک میں آگے اللہ سبحانہ و تعالی کہتا ہے وَإِنَّ الْعِبَادِ إِذَا عَصَوْنِي، اور جب میرے بندے نافرمانی کریں گے، میرے حکموں کو اپنے پیروں سے مسلنے لگیں گے، اور یہ پیارا نورانی نبی کے طریقہ کو وہ لوگ اپنی زندگی سے نکال باہر کریں گے، اپنے گھروں سے نکال باہر کریں گے، اور نبی کا طریقہ مسلمانوں کے گھروں سے نکل جائے گا، نبی کی سنت کا جنازہ اٹھ جائے گا. میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، نبی کی سنت کا مذاق اڑایا جائے گا، نبی کی سنت پر ماڈرن تہذیب کو ترجیح دی جائے گی. میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، غیروں کے طریقہ کو اپنایا جائے گا اور نبی کے طریقہ کو چھوڑا جائے گا، اور مسجد ویران ہوگی، نمازوں کو ضائع کی جائے گی. تو ان العباد اذا عصونی، جب یہ ماحول پیدا ہو جائے گا، آج یہ ماحول گھر گھر میں پیدا ہو رہا ہے. آج مسلمانوں کی 98% گھروں میں میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں یہ بے دینی اور بددینی کا ماحول ہے. سنت کا جنازہ آج ہمارے 98-99% گھروں سے نکل چکا ہے، حتیٰ کہ بعض گھر ایسے ہیں ان کو یہ بھی تمیز نہیں ہے کہ ہم اپنے لیٹرنگ، اپنے یورینل اور لیٹرنگ کا ہمارا جو بیسین ہے وہ کدھر اس کا منہ ہونا چاہیے، قبلہ کے جانب، کبھی پورب کے جانب بیسین کا منہ کیا جاتا ہے، اور پورب کے جانب اور قبلہ کے جانب یعنی مغرب کے جانب، مشرق کے جانب منہ کر کے لیٹرنگ بنایا جا رہا ہے مسلمانوں کو گھروں میں. اتنی بھی تمیز نہیں ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، نبی کی سنت کے خلاف ہے. میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، اتنی بھی آج مسلمانوں کو تمیز نہیں رہی. ہمارے نوجوانوں کو دیکھا جاتا ہے جو شراب میں نہیں ہیں، ہوش میں ہیں، کھڑے کھڑے پیشاب کرتے ہیں. پانی اور مٹی کا استعمال تو بہت درکنار، کھڑے کھڑے پیشاب کرتے ہیں، اور ظلم بالائے ظلم کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں.
اتنی بھی تمیز نہیں ہوتی ہے کہ میں کدھر پیشاب کر رہا ہوں، کہیں یہ قبلہ کی جانب تو نہیں، کہیں یہ مشرق کے جانب تو نہیں، کہیں ہمارا پیٹ تو قبلہ کی طرف نہیں ہو رہا ہے، کوئی تمیز نہیں کی جاتی ہے، ایسے ہی کھڑے کھڑے پیشاب کر دیتے ہیں۔ کیا مسلمانوں یہ اللہ کے نبی کی سنت کی بے حرمتی نہیں ہے؟ یہ نبی کی سنت سے مذاق نہیں ہے؟ آج تم اپنی مظلومیت کا رونا رو رہے ہو، تم آج اپنی مظلومیت کا رونا رو رہے ہو، تم آنسو آج تو ہندوستان کے شریف لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ آج خون کے آنسو رو رہے ہیں۔ یہ عوام پبلک یہ انجان ہیں، یہ غافل ہیں، یہ بے خبر ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے۔ ایک بار این آر سی کی دھمکی دی گئی تو ان کے پاجامہ کے جو ناڑا ہے نا وہ ڈھیلے ہو گئے۔ میرے بھائیوں، مسلمانوں، ہوش سنبھالو۔ اللہ کی کھلے عام اللہ کی نافرمانیاں مت کرو۔ جن گناہوں کی وجہ سے براہ راست اللہ کا عذاب زمین پر اترتا ہے، اللہ کا عرش کانپنے لگتا ہے، فرشتے عذاب لے کر تیار ہو جاتے ہیں زمین پر اترنے کے لیے۔ آج جن برائیوں کی وجہ سے، جن گناہوں کی وجہ سے قوم لوط پر اللہ کا عذاب آیا، قوم سمود پر اللہ کا عذاب آیا، قوم شعیب پر اللہ کا عذاب آیا، قوم ہود پر اللہ کا عذاب آیا، قوم نوح پر اللہ کا عذاب آیا، میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، آج وہ ساری برائیاں، وہ سارے گناہ امت محمدی کر رہی ہے۔ کیا کھلے عام شراب نہیں پیا جا رہا ہے؟ کیا کھلے عام جوا نہیں کھیلا جا رہا ہے؟ کیا کھلے عام سود نہیں کھایا جا رہا ہے؟ کیا کھلے عام ناانصافی نہیں کی جا رہی ہے؟ کیا کھلے عام کمزوروں پر، غریبوں پر ظلم نہیں کیا جا رہا ہے؟ کیا کھلے عام گالی گلوچ نہیں ہو رہی ہے؟ وہ کون سی برائی ہے، وہ کون سا گناہ ہے جو آج مسلمان سماج میں، مسلمانوں کے معاشرے میں کھلے عام نہیں ہو رہا ہے؟ کیا زنا کم ہو رہا ہے؟ کیا شراب کم پیا جا رہا ہے؟ کیا جوا کم کھیلا جا رہا ہے؟ کیا سود کم کھایا جا رہا ہے؟ کیا لوگوں پر ظلم نہیں کیا جا رہا ہے؟ کیا ناانصافی نہیں کی جا رہی ہے؟ کیا انصاف میں، بیچار میں طرفداری نہیں کی جا رہی ہے؟ یہ ہماری پارٹی کے لوگ ہیں، یہ ہمارے لوگ ہیں، یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، یہ ہمارے دوست ہیں، لہذا اگر وہ غلط پر بھی ہے، اگر وہ مجرم بھی ہے، پھر بھی اس کو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں بے قصور ثابت کر دیا جاتا ہے، اور جو بے قصور ہے اس کو مجرم بنایا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، مجرموں کو انصاف نہیں دلایا جاتا ہے، غریبوں کو انصاف نہیں دلایا جاتا ہے، کمزوروں کے ساتھ انصاف نہیں کیا جاتا ہے، تو کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ مسلمانوں، تم کیا سمجھتے ہو کہ ایسی برائیوں کے ساتھ بھی اللہ کی رحمت ہمارے اوپر اترے، اللہ کی رحمت ہمارے اوپر شامل حال رہے، اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ رہے، رحمت کا فرشتہ ہمارے گھروں پر آئے اور میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں رحمت لے کر آئے؟ سوچنے کی بات ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان العباد اذا عصونی، جب میرے بندے میری نافرمانیاں کریں گے، کھلے عام میرے حکموں کو توڑیں گے اور اسلام سے دین سے وہ مذاق اڑائیں گے، دین اور اسلام کو مذاق بنا لیں گے، تماشا بنا لیں گے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو،
آج دین اور اسلام صرف مصیبت کے لیے بچا ہوا ہے. جب کوئی مصیبت آتی ہے, جب کوئی پریشانی آتی ہے, تو ہم دین اسلام کا راستہ ڈھونڈتے ہیں, مولویوں کو ڈھونڈتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں آئے اور قرآن کریم کی تلاوت کرے. ختم پڑھنے کے لیے ہم دعوت دیتے ہیں اور دعائے یونس کرواتے ہیں, ادھر کلمہ خوانی لگا شروع کروا دیتے ہیں اور اللہ کو بلاتے ہیں. وَإِذَا نَامْنَا عَلَى الْإِنسَانِ عَارَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ. یہی تمہارا ایمان ہے, یہی تمہاری مسلمانیت ہے, یہی تمہاری ایمان کی آواز ہے کہ جب اللہ تمہیں انعامات سے نوازتا ہے, جب تمہیں اللہ انعامات تمہارے اوپر کرتا ہے, تمہیں نعمتیں دیتا ہے, تمہیں اچھی جوانی دیتا ہے, تمہیں اچھی خوبصورتی دیتا ہے, تمہیں جب اللہ تعالیٰ جسم میں طاقت دیتا ہے, صحت عافیت دیتا ہے, دولت دیتا ہے, کاروبار دیتا ہے, روزی دیتا ہے, اور تم خوب روزی کماتے ہو, عزت حاصل کرتے ہو, اس وقت تم اللہ کے ساتھ غداری کرتے ہو. اس وقت تم شراب میں چور چور رہتے ہو, تم شراب کے نشے میں رہتے ہو, تم زنا کے نشے میں رہتے ہو, تم سود کے نشے میں رہتے ہو, تم اپنی سیادت کے یعنی اپنی لیڈرشپ کے نشے میں رہتے ہو, اپنا لیڈرشپ ظاہر کرتے ہو, اپنی میرے بھائیوں بزرگوں دوستو نیتا گیری تم ظاہر کرتے ہو. اور جب کوئی مصیبت تم پر آن پڑتی ہے, جب تم کسی مصیبت کا سامنا کرتے ہو, جب کوئی ایکسیڈنٹ تمہارا ہو جاتا ہے, جب کوئی بڑی بیماری تمہیں لگ جاتی ہے, تو تب تم لمبی دعائیں مانگتے ہو. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ, یا خود لمبی دعائیں مانگتے ہو اور منتیں مانگتے ہو, مسجد میں جا کر سر پٹکتے ہو اور ادھر مولویوں کے پاس آتے ہو, اسے منت سماجت کرتے ہو, اس سے منت سماجت کرتے ہو, گھر میں دعائیں خیر کرواتے ہو. میرے بھائیوں اب یہ سب کرانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. وَإِنَّ الْعِبَادَ إِذَا عَصَوْنِي, جب تم اس طرح سے نافرمانی کرو گے, اللہ کہتا ہے, نبی نے کہا, اللہ کہہ رہا ہے, حولت قلوبہم, انہی دنیا کے بادشاہوں کے دلوں کو ہم تمہاری طرف پھیر دیتے ہیں ظلم کے ساتھ. ہم ان بادشاہوں کو ظالم بنا دیتے ہیں, تمہارے خلاف ہم ان کو ظالم بنا دیتے ہیں. وَإِنَّ الْعِبَادَ إِذَا عَصَوْنِي حَوَّلْتُ قُلُوبَهُمْ بِالسَّخْطَةِ وَالنُّقْمَةِ, ہم ان کے دلوں کو تمہارے خلاف ورگلاتے ہیں, ہم ان کے دلوں کو تمہارے خلاف آمادہ کرتے ہیں, ہم ان کے دلوں کو, ان بادشاہوں کے دلوں کو تمہارے خلاف ظالم بنا دیتے ہیں, اور پھر وہ تمہارے ساتھ سختی کا معاملہ کرتے ہیں, تمہارے ساتھ پکڑ کا معاملہ کرتے ہیں, تمہارے ساتھ انتقام کا معاملہ کرتے ہیں, تمہارے ساتھ دشمنی کا معاملہ کرتے ہیں, اور آئے دن صبح شام تمہارے اوپر ظلم اٹھاتے ہیں, ظلم کرتے رہتے ہیں, تمہیں اپنے ظلم کا تختہ مشق بنا لیتے ہیں. آج جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, وَسَامُوهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ, اور پھر وہ تمہیں بہت سخت سزائیں دیتا ہے, تمہیں پریشان کرتا ہے, تمہیں کاروبار سے محروم کرتا ہے, تمہیں گھروبار سے محروم کرتا ہے, تمہیں جلا وطن کرتا ہے, تمہیں اپنے وطن سے باہر کر دیتا ہے, تمہیں گھروں سے نکال دیتا ہے, تمہارے گھروں پر بلڈوزر چلا دیتا ہے, تمہارے مسجدوں پر بلڈوزر چلا دیتا ہے, تمہاری تعلیم گاہوں پر بلڈوزر چلا دیتا ہے, حتیٰ کہ تمہاری جانوں پر, تمہارے جسموں پر بھی وہ وار کرنے لگتا ہے. چاروں طرف سے حملہ کی بارشیں تمہارے اوپر ہونے لگتی ہیں, جو آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. فَسَامُوهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ, بہت برا تمہیں وہ سزا دیں گے, اور دے رہے ہیں, ابھی تو شروع ہوا ہے. کیوں؟ وجہ میں نے بتا دی. آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی سے بتاتے ہیں کہ اللہ نے کہا
کہ اے میرے بندے تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے جب ظالم بادشاہ کو تم پر اتار دیا جائے گا، مسلط کر دیا جائے گا اور تمہیں طرح طرح سے ستائیں گے، تمہیں پریشان کریں گے، تمہارے اوپر بلڈیزر چلائیں گے، تو تم کیا کرو گے؟ گالیاں دوں گے صرف۔ آج 4 مسلمان جہاں چائے کی دکان میں بیٹھ جاتا ہے، مودی اور جوگی کو گالی دینے لگتا ہے، کیا فائدہ گالی دے کے؟ سرکاری کسی عملہ کو گالی دے کر، برا بھلا کہہ کر کیا کرو گے تم؟ کیا بگاڑو گے؟